ایک طرف عارفہ ہے جو کہ اپنے اور اپنے بیٹے کی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری طرف آئلہ جو کہ ابھی بھی بچوں جیسی ہی حرکتیں کر رہی ہے۔ ثاقب کہتا ہے کہ بی جان، اسی وجہ سے میں نے آئلہ اور اون کو علیحدہ گھر میں شفٹ کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ ایک دوسرے کے رشتے کو سمجھ لیں گے۔ ادھر رملہ کے ارمانوں پر تو پانی پھر جاتا ہے۔ وہ شامی سے کہتی ہے کہ ہم نے تو اون اور آئلہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، لیکن یہ تو الٹ ہو گیا، وہ تو اور بھی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جو کہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ شامی کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، اب میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ جس سے آئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اون کی زندگی سے نکل جائے گی۔ رملہ کہتی ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، اور ہاں پھر آئلہ تمہاری ہو جائے گی اور اون میرا، ہمارے راستے کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ادھر عارفہ شامی سے دو ٹوک کہہ دیتی ہے کہ تم رملہ سے دور رہو، مجھے اس لڑکی کے تیور صحیح نہیں لگتے، اور ہاں منگنی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہنا، اپنی حد میں رہو۔ شامی ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، اور رملہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو جان، آپ نے تو اپنے بیٹے کو اتنا قابو میں کر رکھا ہے کہ جیسے وہ کوئی دودھ پیتا بچہ ہو۔ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے کہ کہیں آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے تو آپ اس کی شادی نہ کریں، کیونکہ اگر میں شامی کی زندگی میں آ گئی تو پھر آپ اپنے بیٹے کو کھو دیں گی۔ عارفہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس سے تو اچھی آئلہ تھی، بے زبان ڈری سہمی، لیکن اس کم وقت نے بھی جو چاند چڑھایا تھا اس سے ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں ساری زندگی اسے دبا کر رکھتی، اپنے پیر کی جوتی بنا کر رکھتی۔ آئلہ کی جرت بھی نہیں تھی کہ میرے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات کر سکے، لیکن رملہ بہت تیز ہے۔ شامی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ جیسے کو تیسا رملہ ہی آپ کو سدھارے گی، میری ماں نے ہمیشہ اپنا ہی حکم چلایا ہے، کوئی تو ایسا آئے گا جو انہیں ان کے کیے کے گناہوں کی سزا دے گا۔ شامی ابھی بھی رملہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آئلہ کو چاہتا ہے، اور آئلہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جائے گا۔ شامی اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ آئلہ الگ گھر میں شفٹ ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آئلہ کو حاصل کرنا میرا خواب ہی نہیں بلکہ میری ضد بن چکا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھ دو بندے لے کر آئلہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اون اس وقت سو رہا تھا۔ آئلہ جب دروازہ کھولتی ہے تو سامنے شامی کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور الٹے پیر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ مدد کے لیے اون کو اٹھا سکے۔ شامی اسے موقع ہی نہیں دیتا اور اسے بازو سے پکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ آئلہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے۔ شامی ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ باندھ دو، اور اس کے منہ پر کپڑا بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ شامی آئلہ کو گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے جاتا ہے۔ اون کی جب آنکھ کھلتی ہے تو آئلہ کو موجود نہ پا کر وہ گھبرا جاتا ہے۔ ادھر آئلہ کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھر کال کرتا ہے۔ وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آئلہ گھر نہیں آئی۔ اس کی ماں گھبرا جاتی ہے، میری بیٹی کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اون کہتا ہے کہ ممانی جان، میں تو سو رہا تھا، آئلہ مجھے بتائے بغیر ہی کہیں چلی گئی ہے۔ سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ شامی آئلہ کو ایک نامعلوم مقام پر پہنچا کر واپس گھر آ جاتا ہے تاکہ مجھ پر شک نہ ہو، اور یوں ایک دفعہ پھر سب کی نظروں میں آئلہ ہی مجرم بن جاتی ہے۔ سب اسے کوسنے لگتے ہیں، نہ جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ اس کا باپ الگ پریشان ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کر لیا، اس طرح سے تو آئلہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی۔